اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات تمجیدات و تعلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور درود و سلام نبی دو جہان سرور کون و مقام احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور کامل انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار اپنے انعامات نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہر انسان کے اوپر ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اللہ کی بات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہر ایک انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگنے کے لیے ہاتھ، ناک اور سارے جسم کا نظام، اور اس کے علاوہ کھانے پینے رہنے دیکھنے سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے اور بالآخر یہ بات ارشاد فرما دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ساری انسانیت مل جائے، جن فرشتے انسان مل جائے، پہلے بعد والے سارے مل کر حساب کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، سارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا تذکرہ ہم آج کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے اور یہ انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ پیتا ہے، ہاتھ کے ساتھ پکڑتا ہے، ہاتھ کے ساتھ لیتا ہے، ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے، ہاتھ کے ساتھ ساری زندگی کے اعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہاتھ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ذرا کبھی غور کر کے دیکھنا اور اپنے آپ پر کبھی پابندی لگا کر دیکھنا کہ میں نے صرف ایک دن ساری زندگی کے سال 60-70 سال نہیں، 60-70 مہینے اور ہفتے نہیں، 60-70 دن نہیں، کبھی کسی ایک دن تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ میں نے آج سارا دن ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ میری ہاتھ والی نعمت اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ نے عطا کیے، ایک ایک منٹ بھی اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ نہیں تمہیں معلوم تو اس آدمی سے پوچھ لو جن کے دو نہیں صرف ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، بایاں ہاتھ ہے، اسی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، اسی کے ساتھ کھا رہا ہے، اسی کے ساتھ پی رہا ہے، اسی کے ساتھ دے اور دے رہا ہے۔ اس سے پوچھ کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، اپنے صدر کو باندھنا ہے تو کیسے، کھولنا ہے تو کیسے، لینا اور دینا ہے تو کیسے، سواری کرنی ہے تو کیسے، اس سے پوچھ جس کا ایک ہاتھ ہے۔ اگر تب تک سمجھ نہ آئے تو اس آدمی سے ذرا پوچھ لے جس کے دو ہاتھ ہی نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ کھاتا ہے، پاؤں کے ساتھ پیتا ہے، پاؤں کے ساتھ لکھتا ہے۔ آج تیرے ہاتھ سے کوئی تھوڑی سی چیز اپنے پاؤں پر کھاتے کھاتے نوالا گر جائے، اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیتا ہے، گندی ہو گئی پاؤں کی چیزیں، پاؤں کے اوپر گر گئی، اس کو اٹھا کر کھانا دوبارہ نہیں کرتا۔ لیکن ذرا سوچ دنیا میں ایسے بھی بچنے والے ہیں جس کا ہاتھ، دونوں ہاتھ میں پاؤں سے کھاتا ہے، پاؤں سے پیتا ہے، پاؤں سے لکھتا ہے۔ ذرا سوچ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تقسیم کے، ماننے والا غیر ماننے والا، مسلمان کافر، بچہ بوڑھا جوان، ہر ایک کو اللہ نے 2 ہاتھ عطا کیے اور ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت صلاحیت رکھی، ایک چھوٹے چھوٹے جوڑ بنائے جس کے ساتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے، مضبوطی سے تھامتا ہے، ہر کام کاج کرتا ہے۔ اگر اللہ صرف ایسا ہی کر دیتا کہ تیری انگلیوں کو جوڑوں میں دونوں طرف بیٹھ ہونے کی قوت دے دیتا، تو پکڑتا تو پھر
یہ دو ہاتھ دیے تو اللہ نے جو نعمت دی ہے ایسے ہی دے دی ہے؟ نہیں، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا نیک اعمال کیے اور کیا جرم کیے، پھر اللہ اس سے پوچھیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کا دن آئے گا، تیری بڑی چلنے بولنے والی زبان خاموش ہو جائے گی، اس کے اوپر مور سبے لگ جائیں گے، یہ زبان نہیں بول سکے گی، کون بولے گا؟ وتكلمنا ايديهم، اللہ فرماتے ہیں تیرا ہاتھ بول کے بتائے گا ہاں یہ دیکھے گی، یہ دیکھے گی، یہ دیکھے گی، اور یہی بول کے بتائے گا ہاں میرے ہاتھ نے یہ جرم کیا، جیسے کی نافرمانی کی، سارا کچھ بول کے بتائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ ان ہاتھوں کو بولنے کی قوت دے گا۔ جو اللہ بے جان زبان کو بھلا سکتا ہے وہ اللہ اس ہاتھ کو بھی بھلا سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے۔ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے ساتھ کون سے نیکیاں کرنی ہے اور کون سے گناہوں سے باز آنا ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں 10 گناہ جو بڑے ہمارے ساتھ ہو رہے ہاتھ کے ذریعے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور 10 نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، 20 باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کامیابی کامرانی ہو۔ پہلے 10 نیکیاں جو ہم بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اور یہ ایسی نیکیاں جس کے لیے مال کی ضرورت نہیں، بڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بڑی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بڑے چھوٹے اعمال جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، ان میں سے 10 کا تذکرہ۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے اور ہر ناپسندیدہ کام اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کرنا پسند کرتے تھے۔ یوجب التیمم فی تنقلہ وترجلہ وظہورہ وفی شأن کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام اپنی دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ اپنے ناپسندیدہ چیزوں کے لیے، ناک کو صاف کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، دوسرے کام کا جو پسندیدہ نہیں ہے اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور ہر اچھے کام کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ پہلا کام ہے، دائیں کو اچھے کاموں کے لیے، بائیں کو ناپسندیدہ کاموں کے لیے، جس کے بغیر گزارا نہیں کرنے تو انسان ہے ہی، لیکن بائیں استعمال کریں گے ہاتھ کی پہلی بات۔ دوسری بات، آپ ان ہاتھوں کے اوپر تسبیحات لکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی نگاہوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کیا، میری نگاہ پڑی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 جہانوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر تسبیحات کو گن رہے تھے۔ بائیں پر گننا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ آپ اچھے کام دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، بہتر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ساری تسبیحات دائیں ہاتھ پر گنو۔ ایک تو وہ پہلی بات دائیں ہاتھ کے ساتھ گنو گے، سنت پر عمل ہوگا۔ دوسری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کے پاس تسبیحات ہوتی تھی، تسبیح پڑھنا حرام نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر گنا جائے۔ آپ عورتوں کے پاس گئے، امرہن ان یراعین بالتکبیر والتحلیل والتقدیر، فرمایا عورتوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، فرمایا وَإِنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، اپنی انگلیوں پر پڑھا کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ تیرے ہاتھ کو بلائے گا، بتا اس عورت کے ہاتھ سے کیا کیا؟ عورت کا ہاتھ کھول کے، مرد کا ہاتھ کھول کے بتائے گا اللہ اس کا انگوٹھا، اس کے ہاتھ، اس انگلیاں میرے اوپر تیری تسبیحات پڑا کرتے تھے۔ جب انسان کا ہاتھ اس کے حق میں گواہی دے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے۔ تو دوسرا کام ہاتھ کے اوپر تسبیحات ہے۔ تیسرا کام ہاتھ کے ساتھ کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہے اس کو ہٹا دینا، ہاتھ کے ساتھ سائڈ پر کر دینا۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے نا کہ ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، سارے دن کے بازار میں ہاتھ کے ساتھ پھینک کر مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، گرتا ہے تو گرے، مرتا تو مرے، کسی کا نقصان ہوتا ہو جائے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار یہ بتایا ہے، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کرو، تکلیف سے چیز کو رستے سے ہٹا دو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں جنت میں گیا، جنت کی سیر کی ایک آدمی کو دیکھا، یہ تکلم جنت بڑا ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے، میں نے پوچھا جبریل اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ بڑا ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے، جیسے بہت بڑا انسان ہوتا ہے،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ اس کے بارے میں، اس کی ایک نیکی اللہ کو پسند آئی، رستے سے گزر رہا تھا، ایمان توحید اسلام اس میں موجود تھا، یہ نہیں کہ پکے درجے کا کعبہ تھا، ہاں توحید اسلام ایمان موجود تھا، لیکن یہ رستے سے جا رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی، ہر آنے جانے والے کے سر کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے، اس نے ہاتھ کے ساتھ اس ٹہنی کو کاٹ کے مسلمان کو تکلیف سے بچایا، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس کو جنت کا یہ محل عطا فرمایا۔ ہاتھ کے ساتھ ہم جنت کما سکتے ہیں، اور اگر ہم یہی چیزیں پھینکتے پھینکتے مسلمان کا نقصان کر بیٹھے تو پھر ہمیں نقصان اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ دوبارہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہاتھ کے ساتھ رستے کی تکلیف سے چیزوں کو ہٹانا چاہیے تاکہ یہ ہاتھ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ ہو۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ ہم ہاتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے رستے میں عطا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے روز 7 قسم کے افراد ایسے پوری دنیا پورے انسانیت ایک میدان محشر میں جو شام فلسطین لبنان علاقے میں لگنے والا پوری دنیا کے انسان وہاں جمع ہوں گے، اور یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ساری دنیا گرمی کی وجہ سے بلبل آ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، ہر ایک کا پسینہ اس کے ارد گرد جمع ہو رہا ہوگا، جتنے جرم ہے جتنے پاپ ہے اتنا پسینہ، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کوئی ایسے بدقسمت ہے سارے کے سارے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 1 2 4 6 دن کی بات نہیں، 1 2 سال کی بات نہیں، فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، ادھر سے اعلان ہوگا اے میرے بندو 7 قسم کے افراد آ جاؤ، آج تمہارا رب تمہیں آج گرمی کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس پریشانی میں کھڑا رکھنا گوارا نہیں کرتا، آؤ آ کر میرے عرض کا سایہ دو۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اپنے سائے ہاتھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کیا، دائیں سے دیا بائیں کو پتہ نہیں، ہماری کبھی یہ نام پہلے دو، میرا اعلان کرو، پٹی لگاؤ، نام لکھو، تب میں دوں گا، نہیں کہ دنیا کی ساری باتیں اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، بس دینے والا جانے لینے والا جانے، کل قیامت کے دن رب تیری اتنی قدر کرے گا، ماں تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں دائیں نے کیا خرچ کیا، اللہ فرماتے ہاں تیری نیت مجھ کو راضی کرنے کے لیے آج آ جا 50,000 سال کے دن میں مجھے اپنے عرض کا سایہ۔ چوتھا کام یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، کثرت سے کریں، لیکن ذرا چھپا کر کریں، دکھلا دیں تو صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پانچویں بات یہ کہ ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہاتھ کو اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکارے، ہاتھ اٹھائیں، ان اللہ یستحیی من العبد ان یردہما صفرا، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے نا ویسے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص کیفیت ہے، ذرا حقیر اور اپنے آپ کو منگتا فقیر اور اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی کیفیت ہے، جب انسان اپنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، آج بھی زیادہ آتی ہے، ان کی ساری زیادہ آتی ہے، جھکاؤ زیادہ آتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کس گراتا ہے، توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، جب انسان اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ پھر فرماتے مجھے حیا کیے، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر تیرے چھوٹے سے ہاتھوں کو خالی حضور نہیں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، اب تم مانگتا جا میں رب تجھے عطا مانگتا جا، ہاتھ کے ساتھ اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں یعنی منکر بھی ہے، گناہ سے روکنا، گناہ سے بات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جس نے کوئی برائی دیکھی، غلط کام دیکھا، ظلم زیادتی دیکھی، اللہ کی نافرمانی دیکھی، فلیغیر بیدہ، سب سے پہلے یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روک، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو توڑ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو منع کر، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں طاقت ہاتھ سے روکنے کی زبان، نہیں طاقت اس کو روکنے کی اپنے دل میں برا جان، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ مِّنْ خَردَلٍ مِّنْ ایمان، نہ ہاتھ سے روکے نہ دل سے برا جانے نہ زبان سے اس کو روکے، سمجھ لے تیرے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں، غیرت ختم ہو چکی، اسلام مل چکا ہے تیرا دل، اگر تم برائی کو برا نہیں جانتا، ہاتھ سے روکتا نہیں، زبان سے کہتا نہیں، سمجھ لے 5 وقت کا نمازی تو ضرور ہے لیکن ایمان میرے اندر نہیں، تو ایمان کا پہلا
جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا نا، ایک انگلی کے بدلے اللہ ایک نیکی دے گا. جب دونوں ہاتھ اٹھائے گا اللہ 10 نیکی سے عطا. دونوں ہاتھوں کے ساتھ پہلی مرتبہ رب نے جان کیا 10 نیکیاں، رکوع جیسے کیا 10 اور مل گئی، اٹھ کے کیا 10 اور مل گئی، 2 رکعت پڑھ کے کیا 10 اور مل گئی، 4 رکعت میں 10 مرتبہ سے 100 نیکیاں بغیر کسی کام کے، بغیر کسی محنت کے 100 نیکیاں تم حاصل کر سکتے ہو ہاتھوں کے رب کی دین. اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ انسان اگر والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کا احساس کرتا ہے، والدین سے اس سے سلوک کرتا ہے، لاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کو پاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. مشہور روایت ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ غار والے آدمی 3 آدمی گھر سے نکلے سفر کر رہے، ایک غار میں چھپ کے طوفان آندھی آیا تھا، اندر بیٹھے اوپر پتھر آیا، باہر آ گئے. وہ سارے موت کا انتظار ہے، نہ خون ہے، نہ کان ہے، نہ کچھ جاننے والا، نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ نجات دینے والا، نہ بات گزرنے والا. موت کے منہ میں چلے گئے، غار کے اندر ہے، بار باری پتھر ہے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں. ہر ایک کہتا ہے اچھا اب ایک ساتھ ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کو پکارو، سننے والا، دعا کرو، قبول کرنے والا، وہ اللہ رب العالمین ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی اور اس وقت کیا کہا؟ ایک نے مختصر بات، ایک نے کہا جانا میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں کا پیٹ بھرا نہیں، میں ان کو ذرا دور لے کر نکل گیا. جب دور لے کے نکلا رات کو واپس آ لیٹ ہو گیا تو میری کیفیت یہ تھی، سب سے پہلے میں گھر میں آتا، بکریوں کا دودھ دوتا، پہلے ماں باپ کو دیتا، بعد میں اپنی اولاد کو دیتا. آج بستر ایسا بنا، میں لیٹ ہوا، پورے ماں باپ نے بستر پر لیٹے سو گئے. گھر میں آیا، دودھ دھویا، جاگ رہی ہے، بیٹے بچے جاگ رہے ہیں، ہمیں دودھ کی پکار کر رہے ہیں. میں نے پھسلا پکڑا، ہاتھ کے اندر پیالہ پکڑا، ماں باپ کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اگر اٹھاؤں تو تب بھی بے عزتی ہے، اور اگر بچوں کو پہلے پلا دوں تب بھی تیری بے عزتی ہے. میں لے کر کھڑا ہو گیا. اللہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے. تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، کسی کو علم نہیں. رات بیت گئی، نہ ماں اٹھی نہ باپ اٹھا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ لگ کے روتے روتے سو گئے. لیکن ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنی قربانی دی ہے. ساری رات کھڑا بھی رہا، پتا بھی رہا، پیالہ میرے ہاتھ میں رہا. اگر ماں باپ کی خدمت تجھے پسند ہے تو اللہ مصیبت سے نجات دے. آسمان کے رب نے طوفان ہوا کو حکم دیا، اس لیے پتھر کو ہٹا دو. یہ میرے ماں باپ، میرا بندہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے. اپنے ہاتھ سے ماں باپ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نجات. ہاتھ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. 10ویں اور آخری بات، انسان ہاتھ کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور آج ویسے بھی یوم مزدورہ یکم میں ہی ہے. آج ہمارے یہاں ہاتھ سے کام کرنا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. چودھری صاحب بڑا آدمی، نہ حرام کھا لیں گے، چوری کر لیں گے، ڈاکہ ڈال لیں گے، ظلم کر لیں گے، لیکن محنت نہ ہم سے نہیں ہوتی. اور اگر کوئی محنت والا ہو، پیشہ ور ہو، محنت کام کاج کرنے والا ہو، مزدور آدمی ہو، سیٹ کو دور سے سلام کریں گے، مزدور کو قریب کھڑا نہیں کریں گے، ہاتھ سے سلام لے لیں، اپنے ہاتھ کو بعد میں صاف کریں گے، دل سے اس کو ناپسند کریں گے. نماز کے لیے مومن بندہ نماز کے لیے مگر پہلے کپڑے پہن کے کام کاج کرتا سیدھا آگے، ہم اس کو اپنے قریب کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے. دل میں بات، دل میں بات، یہ تو حقیر ہے، یہ تو کمی ہے، یہ تو کام کرنے والا، یہ تو ہمارا نکما انسان ہے. لیکن یاد رکھو یہ تیری سوچ، تیری فکر اپنی جگہ پر ہے. پوچھ محمد رسول اللہ سے یہ آدمی کیسا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ایل کسبی، اب دنیا میں کمانے کے انداز بڑے ذریعے
जो इंसान के पेट में गया वो है माँ अकाला मिन अमल यदैहि, जो उसके हाथ में कमा कर मेहनत करके कमा कर जो खाया, जो उसके पेट में सबसे बेहतरीन नवाजा किया। वही नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम, ये कोई हकारत की बात नहीं, अल्लाह के अजीम पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम जो सारी इंसानियत में से सबसे बड़े इबादतगुजार थे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके रोजे अल्लाह को बड़े पसंद थे, उनका तिलावत करना अल्लाह को बड़ा पसंद था। इतने अजीब पैगंबर थे, जब अपनी जुबान से ज़बूर की तिलावत करते थे, ऊपर चलते परिंदे ठहर के उनके साथ तिलावत शुरू कर देते थे। सात पहाड़ जो कभी बोलते नहीं है, पहाड़ की आवाज सुन के अल्लाह की तस्बीहात कहना शुरू कर देते थे। इतने अजीम पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने बादशाह की अता फरमाई थी, बावजूद बादशाह होने के फरमाया हाँ इन्ना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम भी काना याकुलु मिन अमल यदिही, अपने हाथ से काम करके खाया करते थे, अल्लाह को इस वजह से बड़े पसंद थे। हाथ से कमाना मामूली बात नहीं। आज जो हाथ से कमाने वाला उसको हिस्सा कोई नहीं देता, उससे ताकत कोई नहीं होता, ये तो मेहनत करने वाला मजदूर है। हाँ, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, इंजीनियर हो, बड़ी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हो, जो मर्जी हो, दानत बद वक्त जो मर्जी हो, हाँ पैसा है निकाह कर, हमारी कैफियत। जामिल तिरमिज़ी और तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनल मुहसिन, अल्लाह ताला उस मोमिन के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं जो पेशावर है, पेशावर है, लोहार है, तनख्वार है, छोटे छोटे काम करने वाला है, लेकिन मेहनत मजदूरी हाथ के साथ ये काम काज करने वाला, ये किसान, ये सारी मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करते हैं। दूसरी रिवायत में मन अमसा कालम मिन अमल यदैहि, सारा दिन मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम काज कर रहा है, मेहनत लगन के साथ सारा काम किया, शाम के वक्त घर में आया, एक एक जोड़, एक एक अंग थका हुआ है, तकलीफ से है, दर्द कर रहा है, बहुत टेंशन के अंदर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबूवत से निकले हुए अनमोल मोती प्यारी जुबान से निकला, जो मुसलमान शाम के वक्त थकावट के साथ रिज़्क़ हलाल कमा कर घर में आता है, इल्ला अम्सा मंसूर अल्लाह फरमाते फरिश्तों देखो इनके नामा अमाल में जितने गुनाह सबको माफ हुआ। क्यों? ये मेहनत करके कमा रहे हैं, और इसके हलाल हाथ के साथ कमाना ये बड़ी अजीम बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिर ज़मां है, और आपकी क्या थी, बकरियां छीन कर अपना काम काज करते, तिजारत किया करते, और आज हमें ये चाहिए कि हम हाथ वाले अमल को अजीम, इसको हकीर मत समझे। बारह की 10 बातें जो हम अपने हाथ से करके अल्लाह ताला को राजी करें। इसी तरह 10 गुनाह जो आज हमसे हाथ के जरिए सरजद हो रहे हैं, उनसे बचना है। उनमें से एक गुनाह चोरी, चोरी चकारी, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीज। चोर का मतलब वो नहीं है सिर्फ रात के वक्त किसी के घर में धक्का डाले और चोरी करके सामान ले, सिर्फ वो चोर नहीं है, हाँ वो बड़ा चोर है। लेकिन यहाँ क्या होता है, किसी का पेन उठाया जेब में डाल दिया, किसी के 5 रुपए उठाए जेब में डाल दिए, छोटी सी चीज उठाई और उठा के जेब में डाली, किसी की रेहड़ी पर गए उठा के जेब में डाली, किसी दुकान पर गए छोटी मोटी चीज, मस्जिद में आए उठा कर छुपा ले गए। ये छोटी छोटी चीजें ये कोई मामूली नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानतल्लाहु सारिक, अल्लाह की चोर के ऊपर लानत पे फटकार हो अल्लाह का ग़ज़ब ग़ज़ब तो चोरी करने वाला। जहाँ सुनन निसाई में रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जन्नत के जब मनाज़र देखे तो जहन्नम की औलादें भी देखी, और मैंने वहां क्या देखा, एक आदमी था, उसने अपनी एक कुंडी रखी और उसके साथ घी लगाया हुआ था, और जब रास्ते में बाजार से गुजरता लोगों के माल को टिका लेता और चल पड़ता, किसी को पता चल जाता था, ओहो मुझे पता नहीं चला था, और अगर कोई किसी का ध्यान आ रहा था तो ले जाता। और उसने एक जूता चोरी किया था, मैं देख रहा हूं कि जहन्नम के अंदर उसकी जूते की वजह से उसको आग का अज़ाब मिला। हाथ के साथ ये मामूली चीजें हैं। वस्तारी का जो पत्ता हुआ जजा हम बीमा का सवाल
اب عورت نے چوری کر لی، اب ناک کٹتا ہے، اگر سب کے سامنے ہاتھ کاٹا جائے، جس طرح ہمارے یہاں بڑے کو تو معافی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ رہے ہیں کس کو کہیں سفارش کر دو، کس کو کہیں، بلاخر مشورہ ہوا، اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید، اس کا بیٹا، یعنی گویا کہ آپ کا منہ بولا پوتا اسامہ کے ساتھ بڑا پیار ہے. اگر آپ ایک ران کے اوپر حسن و حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری ران پر اسامہ کو بٹھا دیا کرتے تھے، بڑا پیار تھا. تو میں اسامہ ایک قسم ہے، جی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دو کہ اس مرتبہ ہماری عورت کی چوری کو آپ کر دیں، ساری زندگی کبھی چوری نہیں کرے. اسامہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو، میں کہہ دیتا ہوں. اسامہ گئے اللہ کے نبی کے پاس، میں ایک کام ہے، فرماؤ اسامہ بات کرو، اس کی چوری ذرا چھوڑ دیں، حد نہ لگائے، حد نہ کاٹے. وہ محمد الرسول اللہ جو چند لمحے پہلے مسکرا کے بات کر رہے، حدیث کے الفاظ کتنے غصے میں آئے، کتنے غصے میں آئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا تشفی حد من حدود اللہ. اسامہ اللہ کی حدوں کے بارے میں استفادہ کرتا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد لقد اعطيتها صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے کیا معلوم یہ مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے، مقام مرتبہ کا اپنا، لیکن تجھے کیا معلوم جنت کی سردار عورت فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی. لقد اعطيتها چوری اتنا بڑا جرم ہے، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ پکیزہ جسم میں گندا ہاتھ بھی اسلام میں جھلک نہیں. ہاتھ چوری کرنا ایک پہلا جرم ہے، اس سے بعد آیا ہے. دوسری بات خیانت کر لینا، اجتماعی مال ہے، مال غنیمت ہے، مسجد کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، فلاح کا مال ہے، ساری کو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کوئی انجمن بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے کچھ افراد نے مل کر کوئی پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ وہ فنڈ آتا ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، بڑے فقراء کے لیے اور محتاجوں کے لیے جو فنڈ آتے ہیں، فنڈ بیت المال بنا ہے اور اس میں سے کھاتے جا رہے. دنیا کے اندر یہ کھانا بنتا ہے، لیکن قیامت کو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. اٹھاؤ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے میدان میں، اور ایک ایسا جو آپ کی سواری کو درست کر رہا ہے، آپ کی سواری پر بالان رکھ رہا ہے. آج دنیا میں کسی ایک بڑے کی خدمت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. کسی بزرگ کی خدمت کرنا، کسی بوڑھے کا ساتھ لینا ایک عظیم عمل ہے. لیکن اس کی خدمت کے کیا کہنے جو محمد الرسول اللہ کی خدمت کر رہا ہو. کیا وہ کوئی عام انسان ہوگا؟ نہیں، بڑا عظیم انسان، اور گاندھی اپنا نہیں ہے، میدان کارزاد میں، میدان جہاد سے نکلنے والا انسان ہے. اچانک کفار کی طرف سے ایک تیر آیا اور سیدھا کر پٹی پہ لگا، وہی فوت ہو گیا. صحابہ نے کہا ہنی اللہ شہادہ، مبارکباد ہو مجھے کیسی پیاری ہو. میدان جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کار اور کفار کا تیر تیری کٹ پٹی پہ لگا. عام شہید کے تو اتنے درجات ہیں، تیرا کیا ہوا؟ جب یہ کان نبیوں کے امام کان میں جب یہ آواز پڑی، فرمایا تم یہ کہتے ہو یہ شہید ہے اور جنت اس کو مبارکباد دیتے ہو. والذی نفس بیدی، قسم اس ذات جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، انی لا رجم لک اخذھا من انبار الغنیمہ، مجھے یاد ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مال غنیمت کا اجتماعی مال تھا. اس نے ایک چادر وہاں سے خیانت کر لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں اس چادر آگ کی من کے اس کے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی. شہید کو بھی یہ عذاب ہو رہا ہے، آپ کے خدمت گزار کو بھی یہ عذاب ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ مال غنیمت، اجتماعی مال، مسلمانوں کے مال سے خیانت کرنے والے کو یہ سزا دی. اور آج دنیا کا چھوٹا موٹا انسان تو ویسے ہی سمجھ رہے. جب آپ نے یہ بات کی، ایک آدمی اسی وقت اپنی جیب سے نکال کر جوتے کے 2 تسمے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی مجھ سے بھی ہو گئی ہے، میں نے بھی یہ 2 تسمے لیے تھے، آپ
مجھے اس کا نہ دینا پڑے. فرمایا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو, قیامت کے دن لے کر آنا رب سے حساب دے. دو تسمے, دو کیا اوقات ہے دو تسموں کی, بوٹوں میں جوتوں میں باندھنے والے دو تسمے. فرمایا نہیں, اب قیامت کو لے کے آنا اللہ سے حساب دے. تو اب مال ہاتھ کے ساتھ بٹورنا, خیانت کرنا ذرا سوچ سمجھ کر. آج عہدہ لینا تو آسان ہے, ایم پی اے بن گیا, ایم ایل اے بن گیا, سیکرٹری بن گیا, فلاں بن گیا, فلاں بن گیا. جب پیسہ آتا ہے کھائے گا تمہارا ہم. ذرا سوچنا کل قیامت کے دن کتنے کے ہاتھ تیرے گریبان کی طرف آئے, وہ سیاسی ہونے کے باوجود, میدان جہاد کے باوجود, شہید ہونے کے باوجود ایک چادر چرائے, ایک چادر لے تو وہ آپ کی بن جائے, تم کروڑوں روپیہ کھانے والے پوچھنے والا نہیں کل قیامت. تیسری بات, ہاتھ کے جو انسان نافرمانی کرتا ہے, انسان ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مارتا ہے, ظلم کرتے ہیں, چھوٹا دیکھتے ہیں, غریب دیکھتے ہیں, تھوڑا سا غصہ ہے تو تھپڑ رسیدتی, اور بات کرتے ہیں ہاں میں تو دو کو لگائیں سیدھا ہو گیا. ہماری کبھی ایسی نہیں ہے, تھوڑا سا چودھری ہے, تھوڑا سا چودھری, تھوڑا سا اپنا, تھوڑی سی قوت نہ کرتے, تھوڑا سا اس کا ہاتھ بڑا اس تک پہنچتا ہے. غریب کو مارنا یہ معمولی اٹھاؤ دوسرا قیامت کی روایت ملتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کو ایک روایت پوچھی کہ عبداللہ بن انیس نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. جابر بن عبداللہ کو کسی واسطے سے وہ روایت پہنچ گئی, لیکن کہنے لگے نہیں, ذرا تحقیق کے لیے میں خود عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچتا ہوں اور پوچھتا ہوں واقعہ تم نے یہ حدیث سنی ہے. کیا کیا, مدینے کے اندر رہنے والے اسپیشل اونٹ خریدا اور مدینے سے شام کا راستے سفر باندھا, شام کے علاقے میں پہنچے اور وہاں جا کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بھی دربان کھڑا ہے. اس نے کہا عبداللہ کو بتاؤ جابر آیا. وہ آدمی بھی آپ کو پہچانا, کہنے لگا ابن عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا ہے تو جابر, جی ہاں, اس کو جا کے بتاؤ جابر بن عبداللہ آیا. جب اندر بتایا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہ جابر بن عبداللہ مدینے سے ملاقات کے لیے آیا, وہ فوراً اڑے. ابھی اپنا صحبت بھی لباس بھی بالکل سیدھا نہیں کیا, جیسے تھے ویسے تیزی سے بھاگے آئے, گلے ملے, کیونکہ صحابہ کرام پہلے دونوں مدینے میں کتنا کہا کرتے ہیں, پیار محبت تھا. اور آ کر کہنے لگے عبداللہ کیسے آیا, جابر کیسے آیا. فرمایا ایک حدیث مجھے پہنچی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ سے سننے سے پہلے میں فوت ہو جاؤں یا مجھ کو بیان کرنے سے پہلے تو فوت ہو جائے. میں نے حدیث سنی, فوراً اپنی سواری خریدی اور تیرے تک پہنچ گیا. وہ حدیث مجھے سنا کے ساتھ والی بدلے والی حدیث کہ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سیدنا علی جبل آخری امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین محمد الرسول اللہ سے سنا تھا. قیامت کا دن آئے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک انا السیار, دنیا کا بادشاہ میں ہوں, میں تمہیں بدلہ دے کر دینے والا ہوں. ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا, مفاتن فراتن غرلن مہما, ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر خطرے کے, اور بہت کی حالت. کہنے کے بہت کیا ہوتا ہے, فرمایا نہیں سب یہ صحیح. بہت کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا بادشاہ ہوگا, بڑا بڑا بادشاہ ہوگا, لیکن ہاتھوں میں کچھ ننگے ہاتھ ننگے پاؤں ننگا جسم کھا لیا. پھر اللہ کہیں گے ہاں میں بادشاہ ہوں, میں کتاب دے کر دینے والا ہوں. آج کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کا اس سے بدلہ لینے والا ہے, تو جب تک بدلہ نہ دے کے دیا جائے گا جنتی جنت میں. اور کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جنتی نے اس سے بدلہ لینا ہے, جب تک بدلہ نہ دے دیا جائے گا. حتیٰ کہ ایک تھپڑ ایک سمیت بھی اگر پوری زندگی میں کسی کو ماریے, کل قیامت کے اس کا بدلہ بھی دینا. آج تو معمولی سمجھے, معمولی سی بات, دو چار رسید کر دی ہر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ایسی عظیم ہستی ہے, 14 کے قریب مرتبہ زبان نبوت
کا ماں کو چلتی ماں کو ایک دیکھی نقلے جنت تیری پکی، لیکن کیفیت کیا ہے کہ مرتبہ غلام پر غصہ آیا غلام تھپڑ مار، غلام تھا پھر غلام نہیں ہوتے، وہ غلام اپنا خریدا ہوا باوجود بادشاہ ہونے کے، جنتی ہونے کے، سید الاولین والآخرین کی دو بیٹیوں کے دماد حامد ہونے کے، اب کے دماد ہونے کے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پر دے مارا، کہا دنیا میں بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن بدلہ دینے کی طاقت نہیں۔ غلام سے مار کھا رہے، آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہاتھ کوئی اللہ نے یہ چلانے کے لیے بڑے چلتے آج ہاتھ دنیا میں، کل قیامت کو تمہیں پتہ چلے گا اس کا کیا ہے۔ بارہ چوتھی بات، انسان اپنے ہاتھ سے جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو معمولی بات ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تفصیلی بات ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ میدان جہاد میں صحابی کفار سے لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ایک کافر نے اتنا زوردار واز کیا کہ صحابی کا پورا کندھا اتر گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جب اس کے اوپر چڑھے اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر وار کیا، اسے قتل کر دیا۔ میدان جہاد سے واپس آئے، لوگوں نے بتایا ایسا کیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے مار دیا۔ آپ نے اس کو بلایا، ہاں مارا ہے، کہا اس نے میرا باپ اٹھا دیا، اور جب میں اس کو بچہ توڑا تو اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، تو میں اس کو مارتا تو کیا کرتا؟ فرمایا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے، تیرے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ آقا یہ تو میرے اندر طاقت نہیں کہ دل پھاڑ۔ پھر آپ نے فرمایا چھوڑا کیوں نہیں؟ ابن ماجہ کی روایت، یہ آدمی جس نے قتل کیا تھا تھوڑی دیر بعد موت ہو، مسلمان صحابی تھا اور غلطی سے قتل ہوا نا، غلطی سے قتل ہوا۔ جب اس مسلمان کو دفن کیا گیا، رات کے وقت زمین نے لاج کو باہر کیا، زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لوگوں نے سمجھے شاید دشمنوں نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے دوبارہ دفن کیا، دوسرے دن دوبارہ پھر زمین نے اٹھا کر باہر بنائی، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، فرمایا ہاں ان الارض لتکبر من هو اشر منه، صحابہ زمین اس سے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنے میں پناہ دے دیتی ہے، لیکن یہ اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے مسلمان کے خون کا جرم، مسلمان کو قتل کرنا جرم۔ آج تو انسان قتل کر کے پھگنے خان سمجھتے ہیں اور دنیا میں بڑا سیکا بناتا ہے اور بڑی اپنی بہادری سمجھتا بتاتا ہے 4 سے 8 قتل کیے میں نے، کل قیامت کو پتہ چلے گا مسلمان کو قتل کرنے کا جرم۔ آج میرے ہاتھ میرے کام نہیں رہتے۔ 5واں گناہ زنا کرنا، ہاتھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا زنا، زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے۔ آپ نے فرمایا البت، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو پکڑ ہاتھ لگانا، اس کے چہرے پر، اس کے کان پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگانا، یہ زنا ہے۔ زنا ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ لگائے، کسی حصے پر لگائے، یہ زنا ہے۔ اور آج دکانداری کے چکر میں تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس وقت تک تیری چوڑیاں نہیں سیر ہوتی، اس وقت تک تیرے جوتے نہیں سیر ہوتے، تیری دوسری چیزیں نہیں سیر ہوتی، اور ہمارے یہاں تو اس سے آگے اسٹینڈ ہے، دوست یار آ کر ملا رہے، بیٹھ رہے، محلے دار، رشتے دار، فلاں 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 سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ زنا ہے۔ چھٹی بات بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ بھی گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یاکل بالشمال، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان مسلمان نہیں کھاتا، شیطان کھاتا ہے۔ اور آج کیا دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے کہتا ہے یار وہ میرا تھوڑا سا خراب ہے نا، اس کے اوپر سالن لگا ہوا ہے، سالن والے ہاتھ گلاس کو نہیں لگا رہے لیکن شیطان والا عمل کرتے ہیں۔ ذرا سوچو آج مسلمان، سوچ ان میں شیطان ہے، شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ۔ اللہ کے نبی بیٹھے صحیح مسلم کی روایت، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، دائیں سے کھا وہ چودھری ٹائپ، اچھا سب کے سامنے مجھے کہہ رہے میری توہین ہوگی،
अपने हाथ में लिख गया اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. رب فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تیرے منہ کے اوپر بوجھ لگ جائے گی, زبان بند, تیرے ہاتھ کو لگیں گے بوجھ. یہ ظالم کیا کیا لکھتا رہا تھا دنیا والوں کو نہیں پتا. اپنے بستر میں اپنی گاڑی میں اپنے سامنے چھپا کر جو چاہتا لکھتا ٹویٹ کرتا تھا. کتنا ہاتھ بول اللہ میں یہ جرم لکھا تھا, یہ جرم لکھا تھا, یہ جرم. ذرا غور, مسلمان کا بچہ اور مسلمان رات کو نل پر بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے کیا کیا کر رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا, ایڈی بات بالکل نہیں سب کچھ. لیکن یہ ہاتھ میرے بول بول کے بچے نے کیا کیا. آج تو سارا غلط نام یعنی کہ منظر دیکھنے کے لیے ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, لیکن کل قیامت کے لیے بول بول کے ایک بول ہاتھ کے اندر عورتیں مہندی لگا کے باہر نکل جائے, یہ بھی جرم ہے. اور مرد بھی مہندی لگانا شروع ہو, یہ بھی جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورتوں کا کام ہے کہ ہاتھ کے اوپر مہندی لگائے, لیکن اس کو سمجھنا بھی عورتوں کا کام ہے. اور مرد کا کام تو ہے ہی مہندی لگانا. اور آج جو ساری رسمیں چل رہی ہیں, مرد کی طرف سے مہندی آ رہی ہے, مرد کی طرف سے مہندی جا رہی ہے. ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی جا رہی ہے, انگوٹھی سونے کی شادی ہوئی ہے نا, او جی ہم نے منگنی کی ہے نا, وہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے, کیا چھوٹی سی چھوٹی پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کا مجرم بنایا تھا. ذرا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں پہن لیا کل قیامت کو جنت میں اس کو نہیں کرتے, تو جنت میں پہنا چاہتا ہے دنیا میں. ایک سے آدمی آئے, آپ نے فرمایا تو نے انگوٹھی پہنی, اللہ تعالیٰ سے مسلمان پر سونا پہنا حرام کیے, اس نے اتار کر پھینک دی. ابو داؤد کی روایت ہے, کسی نے کہا اٹھا لے گھر میں لے جا, کہا جس کو میرے محمد نے غلط نگاہ سے غصے کی نگاہ سے دیکھ لیا, اگر سے بیوی کے لیے جائز ہے لیکن اس کے اوپر نگاہ غصے کی پڑی ہے, میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر پہ بھی لے جانا پسند نہیں. اور آج ہم کچھ ماس مانگ رہتے غیر محرم سے مسافر, سودی کاروبار لکھنا, غلط کام لکھنا, پٹوار خانے میں غلط کام جنسیاں کر دینا, جو چھوٹے سے کی بات ہے 50,000 لاکھ روپے آ گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. ایک سود کھانے والا, ایک سود دینے والا, ایک سود پر گواہ بننے والا, اور ایک صرف اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹک کرنے والا, سارے سود کے گناہ میں برابر. اور ادنا درجہ یہ کہ انسان اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے. معمولی بات ہے, ہاتھ کے ساتھ کہتے میرے ہاتھ میں بڑی پاور ہے, میرے قلم میں بڑی پاور ہے, میرے ذہن میں بڑی پاور ہے. یہ ساری پاوریں دنیا میں رہ رہی, قیامت میں پتہ چلے گا تو نے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا پاپ. مختصر بات 10 باتیں ہم نے بتائی ہیں, انسان کو وہ کرنی چاہیے. 10 باتوں کو بتایا انسان کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. جو اعلان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد کے سامنے بیت الخلا وغیرہ کا کام ہو رہا ہے, تمام ساتھی کے ساتھ دل کو اٹھاور کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں. آپ کے تعاون کے بغیر یہ ناممکن ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. تمام ساتھی ضرور تعاون کریں. دوسری بات یہ گردن کا موسم ہے, قاری صاحب کے لیے جیسا کہ پچھلے سال بھی آپ نے ان کا خیال رکھا, تھوڑا تھوڑا کر کے تمام بھائی ضرور تعاون فرمائیں. اور یہ امام کا حق بھی ہے, آپ کا تعاون بھی ہے, اور آپ کی وجہ سے قاری صاحب کے لیے یہ ہونا ضروری ہے. سوال ہے کیا طویل دھاگے کڑے وغیرہ گردن میں یا ہاتھ میں باندھنا جائز ہے؟ طویل دھاگے کڑے وغیرہ 3 ہے. طویل دھاگے کڑے تینوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھنا لٹکانا ثابت نہیں. اس وقت دم کیا جاتا تھا, پھونکا جاتا تھا. طویل لٹکانے کا, طویل باندھنے کا کہیں ثبوت نہیں. اور کڑے اس کے بارے میں ایک روایت مجھے یاد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا, پیتل کا. اس
پردے کے اندر رہ کر کرنے کی ممانعت نہیں ہے. پردہ لازم ہے, پردے کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا عورت اپنے شوہر کے کہنے پر آئی بروئی یا فوٹو وغیرہ کے اوپر بار وغیرہ اور ہم کے اوپر سے یہ سارے بار اتارنا یا اس طرح کام کرنا خامد کے کہنے پر کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. تو اس کے بعد خامد ہو یا باپ ہو یا کوئی دوست ہو, کسی کے بھی کہنے پر ایسا کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والی عورت کے اوپر لعنت بھیجی. جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے تو مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, وہ لعنت بھیج رہے میں اگر کر لوں تو اپنی عورت کو خود لعنتی بنانا جو کہ اچھی سوچ ہوتی ہے. خامدوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, عورت بھی اس کی سوچنا چاہیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے ہاتھ ہے. انسان کے ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی اس نعمت کا جائزہ صرف ایک دن تجربہ یہ کر لینا کہ سارا دن میں نے اپنے ہاتھ استعمال کیے. ذرا دیکھ لینا کہ ایک گھنٹہ بھی اس کے بغیر نہیں گزرے. ہر وقت ہر لمحہ اپنے ہاتھ کو استعمال کر خارج ہوتی ہے تو ہاتھ, کھانا تو ہاتھ, پینا ہے ہاتھ استعمال, سنجا طہارت, کھانا جانا, کوئی کام ہاتھ کے بغیر ہے ہی کیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے. 10 نیکیاں بتائی ہیں اور 10 گناہ بتائے ہیں. 10 نیکیاں کرنی ہیں, 10 گناہوں کے بعد آنا. 10 نیکیاں اچھے کام دائیں ہاتھ سے, برے کام یا ناپسندیدہ کام, برے سے مراد انسان اچھا نہیں سمجھتا, ناک صاف کرنا, قضائے حاجت کرنا دوسری بات ہے, یہ بائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح کو دائیں ہاتھوں پر گننا چاہیے. اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ انسان تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. دائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. دائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. دائیں ہاتھ کے ساتھ نماز کے اندر رفع الیدین کرے. ایک ہاتھ کی انگلی کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے. دائیں ہاتھ کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے. دائیں ہاتھ کے ساتھ انسان جو ہے مسلمان کے لیے مال دیتے ہیں. اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے, مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. دائیں ہاتھ کے ساتھ انسان مسلمان کے لیے چیزیں تیار کر کے ان کی خدمت کرتا ہے, گناہ سے روکتا ہے, رزق کے حلال کماتا ہے. برے کام جو ہے چوری ہے, خیانت ہے, اسی طرح تھپڑ مارنا ہے, قتل کر دینا ہے, زنا کرنا ہے. بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے یا غیر محرم سے مصافحہ کرنا ہے, غلط میسج کرنے ہیں, نیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے, مردوں کا مہندی لگانا ہے, عورتوں کا مہندی لگا کر باہر نکلنا ہے, انگوٹھی پہننا ہے یا اس کے ساتھ حرام کمانا ہے. یہ ساری باتیں غلط کام ہے. گناہوں سے باز آنا چاہیے, نیکیاں کرنی چاہیے. کل قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی, تیرے ہاتھ بولیں گے. نیکیاں کرے گا تو کامیاب ہے, گناہ کرے گا تو یہ بول بول کے بتائے گا ہاں اس نے کیا 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 تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر